السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیبہ فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی مفید معلومات اور خبریں ملتی رہیں۔ اس نے 3 بار اپنے بچپن کے دوست کو مارنے کی کوشش کی۔ ایک بار چھپکلی کھلائی، دوسری بار کیپسول میں پارا بھر کر کھلا دیا، وہ اس بار بھی بچ گیا۔ تیسری بار اس نے دوست کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تکیہ رکھ کر اس کا سانس روکا اور تیزاب کے ڈرموں میں اس کی لاش کو گلا کر گٹر اور گندے نالے میں بہا دیا۔ یہ کہانی ہے پنجاب کے سابق SSP مظفر عدیل کی، جس نے اپنے بچپن کے دوست شہباز قتلہ ایڈوکیٹ کو انتہائی سفاکی سے قتل کیا۔ دونوں اتنے گہرے دوست تھے کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ایک ساتھ ہی کامیابی کی منازل طے کیں۔ ایک SSP بنا تو دوسرا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن پھر ایک دن ایک دوست کا خون سفید ہوا اور اس نے اپنے ہی یار کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ یہ فروری 2020 کی بات ہے۔ شہباز قتلہ اپنے آفس سے جلدی میں نکلے۔ وہ ملازمین کو جلدی واپس آنے کا کہہ کر گئے، لیکن واپس نہیں آئے۔ شہباز لاپتہ ہو چکے تھے۔ ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی۔ ان کا دوست مظفر عدیل خود SSP تھا۔ اس نے پولیس کے ساتھ مل کر شہباز کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ کچھ دنوں بعد پولیس نے دونوں کے مشترکہ دوست اسد بٹی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد مظفر عدیل بھی لاپتہ ہو گئے۔ پولیس کے ایک سینئر آفیسر لاپتہ ہو چکے تھے تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں کہ اتنا بڑا آفیسر آخر کہاں چلا گیا۔ اس گمشدگی کا ڈراپ سین تب ہوا جب اسد بٹی نے منہ کھولا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ شہباز کو مظفر عدیل ہی نے قتل کیا ہے۔ اب پولیس نے اور جی جان سے اپنے صاحب بہادر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر 1 مہینے بعد مظفر عدیل خود ہی منظر عام پر آ گئے اور اعتراف جرم کر لیا۔ مظفر عدیل نے کہا کہ اس نے اپنے دوست کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اس کا دوست اس کی سابقہ بیوی کا ریپ کرتا تھا، اب وہ اس کی موجودہ بیوی کو بھی ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب مظفر عدیل کی سابقہ بیوی اس بات کی تردید کر رہی ہے۔ ناظرین، تحقیقات دن بدن آگے بڑھ رہی تھیں اور نت نئے انکشافات ہو رہے تھے کہ اس میں بڑا بریک تھرو تب ہوا جب پولیس نے وہ گھر ڈھونڈا جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی۔ یہاں سے پولیس نے اہم شواہد حاصل کیے۔ ان میں خون کے 2 نمونے تھے۔ گھر کے گٹر کے پائپوں سے پتلون کی جیب کا کپڑا اور ایک ہک ملا۔ اس پر گندھک کے تیزاب کے نشانات پائے گئے۔ اس گھر سے ٹیشو پیپر، شیشے کے 4 گلاس جن میں سے ایک ٹوٹا ہوا تھا، شراب کی بوتلوں سمیت تقریباً 20 سے زائد چیزیں ملیں۔ مظفر عدیل پہلے بھی 2 دفعہ شہباز کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ پہلی بار چھپکلی جلا کر سوپ میں ڈال کر پلا دی، لیکن شاید چھپکلی جل جانے سے زہر کا اثر نہیں ہوا۔ پھر وٹامنس کے کیپسول میں پارا ڈال کر کھلا دیا، مگر اس سے شہباز کو الٹی آ گئی اور وہ دوبارہ بچ گئے۔ آخرکار تیسری بار اس نے بڑا اور مضبوط منصوبہ بنایا۔ مظفر عدیل نے اپنے دوست اسد بٹی کے گھر میں لاش کو ٹھکانے لگانے کے تجربے کیے۔ اس نے بکرے کی سری لی اور اسے تیزاب میں ڈالا۔ اگلے دن بکرے کی ہڈیاں اور سینگوں کا محلول بن چکا تھا۔ اب اسے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ شہباز کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے اور ثبوتوں کو کیسے مٹانا ہے۔ اس نے لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں 10 دن کے لیے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور یہیں اس نے شہباز کو
بلایا۔ یہاں اس نے شہباز کو نشہ آور جوس پلایا۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں اور ہاتھوں کو ٹیپ کے ساتھ باندھ دیا اور ناظرین اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ شہباز کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی۔ اب اس نے لاش کو اٹھایا اور تیزاب کے ڈرموں میں ڈال دیا۔ جب لاش مکمل طور پر گل گئی تو اس نے یہ ڈرم اٹھائے اور گھر کے گٹر اور گندے نالے میں بہا دیے۔ یہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اسے تحقیقات کی تمام باریکیوں کا پتہ تھا۔ اس نے 2 ماتحتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ گھر کو دھو دیا جائے۔ وہاں صاحب کی خوشنودی کے لیے 10 لوگ پہنچ گئے۔ وہاں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے واسطہ سے پانی کا ایک ٹینکر منگوا کر گھر کو دھو دیا۔ اب سارے ثبوت مٹ چکے تھے، لیکن مجرم چاہے کتنا بھی عقلمند کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن پکڑے ہی جانا ہوتا ہے، اور مظفر عدیل اپنے تمام اثر و رسوخ کے باوجود پکڑا ہی گیا۔ مظفر عدیل کو جس تھانے میں رکھا گیا وہاں اس کی شہباز کی فیملی سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ شہباز کے بڑے بھائی سجاد نے مظفر عدیل سے ملاقات کی اور بار بار پوچھتے رہے کہ آخر قتل کیوں کیا۔ مظفر نے کہا کہ شہباز کے اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ تعلقات تھے، جس پر شہباز کے بھائی سجاد نے کہا کہ میں نہیں مانتا، پہلی بیوی کو تو تم کب کے طلاق دے چکے ہو، جس پر مظفر نے کہا کہ اسے بھی چند ماہ قبل ہی اس بات کا علم ہوا تھا۔ ناظرین، یہ قتل کا ایک ایسا کیس تھا جس میں شواہد نہیں تھے، لاش کہیں نہیں تھی، اس لیے مجرم کو سزا دلوانا بہت مشکل کام تھا، لیکن پولیس نے اپنے ہی آفیسر کو سزا دلوانے کے لیے واقعاتی شہادتیں پیش کیں۔ ان واقعات کی شہادتوں کی بنیاد پر فخر عدیل کو عمر قید کی۔ ناظرین، ان واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پر مظفر عدیل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اور مظفر عدیل کو سزا دلوانے میں اس ٹوٹے ہوئے گلاس نے بہت اہم کردار ادا کیا جو کنویں سے ملا تھا۔ اس پر مظفر کی 2 انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ قتل کے وقت مظفر اس گھر میں موجود تھا۔ ظاہر تو یہ غیرت کے نام پر قتل کا کیس لگتا ہے، مگر اصل کہانی اب بھی ناظرین ایک راز ہے۔ مظفر کی سابقہ اہلیہ بھی شہباز سے تعلقات کی تردید کرتی ہے، مگر اگر یہ ناظرین قتل غیرت کے نام پر نہیں ہوا تو کیوں ہوا؟ کیا کوئی جائیداد کا تنازع تھا؟ کیا کوئی کاروباری مسئلہ یا پیسوں کا لین دین تھا؟ آخر کیا چیز تھی کہ بچپن کے دوست کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟